إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوانوں، ابھی میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. دینی بھائیوں، سب سے زیادہ ہمیں اس وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس رب نے ہمیں اتنی زندگی بخشی کہ ہم چند دنوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ پانے والے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں تو رمضان کا مہینہ عطا فرما. یہ وہ مہینہ ہے جس کا ہم استقبال کرنے والے ہیں، جس کے آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے کہ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، لوگوں تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، اور ایک مومن کو یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل پر، اس کی نعمتوں پر، اس کے احسان پر خوشیاں منائے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دیجئے اے نبی کہ لوگوں کو اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر خوشیاں منانا چاہیے. کوئی بھی ایمان والا ہے جس کے اندر ایمان کی حرارت ہے، ایمان کی گرمی ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ اس مہینے کی آمد پر ضرور خوشی محسوس کرے گا، کیونکہ یہ مہینہ اپنے اندر اتنی برکتیں لیے ہوئے ہے، اتنے فضائل لیے ہوئے ہے. یہ مہینہ اپنے اندر اتنی ساری نیکیاں لے کر آتا ہے، خیرات و برکات لے کر آتا ہے کہ اسے پا کر ایک مومن خوش نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ عمل کر کے، نیکیاں کر کے، عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کر لے جائے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد رب العالمین کی جنت حاصل کر لے. یہی تو ہمارا آپ کا مقصد ہے، اسی لیے تو ہم اس دنیا میں ہیں. ہماری زندگی کا اور کیا مقصد ہے؟ تو یہ جو مہینہ ہمیں ملنے والا ہے، یہ مہینہ ان خوش نصیبوں کے لیے برکت کا مہینہ ہے جو اس مہینے کو پانے کے بعد اس کی سعادتوں سے، اس کی برکات سے اپنے آپ کو فیضیاب کرتے ہیں، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرتے ہیں. لیکن یہ مہینہ ان بد نصیبوں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے یقیناً بہت بڑی شقاوت اور بدبختی کا مہینہ ہے،
بلکہ ان کی بدنصیبی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے یہ مہینہ آنے کے بعد، جن کے اندر ایمان کی حرارت باقی نہیں ہے، جن کے اندر ایمان کی گرمی باقی نہیں ہے، جن کا ایمان انتہائی کمزور پڑ گیا ہے، کہ وہ اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے خوف اور ڈر محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ کہاں منہ چھپائیں گے، کہاں وہ گناہ کے لیے جگہ ڈھونڈیں گے، کہاں وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے لیے خفیہ جگہ تلاش کریں گے۔ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے بدنصیبی کا مہینہ ہے، اور یہ بدنصیبی اس فرشتے کی زبان سے ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جسے رمضان المبارک کا یہ مہینہ نصیب ہو اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر پائے۔ جبریل امین نے یہ بات کہی، اور انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کو پانے کے بعد اپنے آپ کو گناہ سے نہ بخشوا سکے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے، تو وہ بہت بڑا بدنصیب ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ دینی بھائیوں، یہ خوش نصیبی انسان کو کب ملتی ہے؟ کیسے انسان کو پتہ چلے کہ یہ مہینہ اس کے لیے برکات لے کر آیا ہے، یہ مہینہ اس کے لیے اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے، یہ مہینہ پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے؟ یہ مہینہ ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ عام مہینوں کی طرح ہے، یہ مہینہ ایک خاص مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن سب سے بابرکت کتاب ہے۔ یہ برکت جہاں بھی جاتی ہے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، یہ کتاب اگر کسی سینے میں جائے تو وہ سینہ بابرکت ہو جاتا ہے، یہ کتاب اگر کسی دن میں جائے تو وہ دن بابرکت ہو جاتا ہے، یہ کتاب جہاں بھی پڑھی جائے گی وہ جگہ، وہ گھر، وہ بقعہ، وہ زمانہ وہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کی برکتیں اس کتاب سے جڑی ہوئی ہیں۔ انسان کیسے جان پائے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا؟ یہ مہینہ پانے کے بعد واقعی میں ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے۔ سلف صالحین اس مہینے کا جو انتظار کرتے تھے، اس مہینے کے گزرنے کے بعد اس کے اندر کی جانے والی نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا مانگا کرتے تھے کہ رب العالمین اس مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اس کو تو قبول فرما لے۔ گویا کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ سال کے 11 مہینے وہ اس مہینے رمضان المبارک کو اپنے ذہن میں تازہ رکھتے تھے، کبھی اس کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اس کے پہنچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ پا لیتے تھے، گزر جاتا تھا، تو اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ یہ مہینہ جو ہمیں ملنے والا ہے دینی بھائیوں، سلف صالحین اس مہینے کو کیسے گزارتے تھے، یہ مہینہ ان کی زندگیوں میں کیسے تبدیلی کا باعث بنتا تھا۔ اس مہینے کی برکتیں دیکھنی ہیں تو اس مہینے کے اندر دیکھیں، عمومی طور پر، اجتماعی طور پر تمام لوگوں پر اس تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس مہینے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، اللہ کا ذکر بڑھ جاتا ہے، مسلمانوں کا، مومنوں کا آپس میں محبت اور اتفاق بڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غمگساری بڑھ جاتی ہے، غربا و مساکین کے ساتھ ان کی ہمدردیاں بڑھ جاتی ہیں، ان کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے، اور صاف طور پر یہ برکت اجتماعی طور پر پورے سماج اور معاشرے میں نظر آتی ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر تو اس کی برکتیں ہیں ہی ہیں، انفرادی طور پر، انڈیویجول لیول پہ بھی اگر دیکھنے جائیں تو اس رمضان المبارک کا اثر انسان کی زندگی پر واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ یہ مہینہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس مہینے سے تمہارے اندر تقوی آنی چاہیے، اللہ کا خوف آنا چاہیے، اللہ کا ڈر آنا چاہیے۔ یعنی ایک مومن، ایک اللہ سے ڈرنے والا انسان، اللہ پہ ایمان رکھنے والا انسان، آپ دیکھنے جائیں اس مہینے میں وہ اپنے آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اپنے کان سے وہ ایسی چیز نہیں سنتا جس سے رب العالمین ناراض ہو، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں دیتا
جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنے. اپنے ہاتھ سے وہ کسی کو ستاتا نہیں ہے, کسی ظالم کی مدد نہیں کرتا ہے. یہ مہینہ انسانی زندگی پر یہ اثر ڈالتا ہے. یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں بیان کیا ہے, كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. میں اس کا کان بن جاتا ہوں. رب العالمین کہتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے, اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین جب اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے اس کی نیکیوں کے بدلے میں, اس کے تقوی کے بدلے میں, خوف خدا کے بدلے میں, تو اس کے تمام اعضاء و جوارح, اس کے جو بھی باڈی پارٹس ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین لے لیتا ہے. پھر وہ اپنے بندے کے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے, اس کے آنکھ کی حفاظت کرتا ہے, اس کے کانوں کی حفاظت کرتا ہے, اس کی زبان کی حفاظت کرتا ہے, اس کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس سے رب العالمین راضی ہو. یہ رمضان کا مہینہ, ایک مہینہ یہ جو ٹریننگ کا مہینہ ہے, تربیت کا مہینہ ہے, انسان کے اندر تبدیلیوں کا مہینہ ہے. یہ تبدیلی اگر ہماری زندگی میں نہ آئے تو یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہمارے لیے بدنصیبی والا مہینہ گزر رہا ہے. اور سب سے بڑی بدنصیبی ہے, آپ دیکھیں کوئی بھی کاروباری ہو وہ ایسے موسم کا انتظار کرتا ہے جس میں وہ اپنے کاروبار کو زیادہ اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے وہ بڑھا سکے, زیادہ سے زیادہ وہ کما سکے, نفع کما سکے, زیادہ سے زیادہ وہ منافع جمع کر سکے. انسان اس موسم کا انتظار کرتا ہے, بازار ہو, کوئی خاص فیسٹیول ہو, کوئی تہوار کا موسم ہو, ایسے موقعوں پر پورے طور پر پہلے ہی تیاری کیا رہتا ہے کہ دکان میں کسی چیز کی کمی نہ ہو, کوئی کسٹمر واپس نہ چاہے. مومن کو جو جنت کا خواہش مند ہے, رب العالمین کی رضا کا خواہش مند ہے, اس کو یہ مہینہ رب العالمین ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے عطا کرتا ہے. انسان اپنا جائزہ لے, سیلف انٹروسپیکشن کرے, اپنے اندر جھانکے, دیکھے کہ 11 مہینے میں ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں, کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں, میں کہاں پیچھے رہ گیا, کہاں کہاں میری زندگی میں کمی اور عیب اور نقص آ گیا ہے, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ ہمارے لیے اصلاح کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے دینی بھائیوں, یہ مہینہ خصوصی طور پر ہمارے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان شہوات پہ اپنے قابو پا جاتا ہے. اور یہ 2 شہوتیں ہوتی ہیں, ایک شہوت البطن اور ایک ہے شہوت الفرج. پیٹ کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت. یہ 2 شہوتوں کا انسان بندہ بن جائے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے, اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اگر انسان صرف اپنے پیٹ اور شرمگاہ کا بندہ بن کے رہ جائے. اسی لیے اس مہینے میں خصوصی طور پر ان 2 شہوتوں پہ قابو پانے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنہ. انسان سب سے برا برتن جس کو بھرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. صرف پیٹ کی فکر میں انسان جب لگ جاتا ہے, اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے, اپنے کھانے پینے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ جب اس کی ساری تگ و دولت جاتی ہے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. جانوروں کے پاس تو کوئی عقل نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی مستقبل کے لیے کوئی چنتا و فکر نہیں ہے, انہیں اس کام کے لیے پیدا بھی نہیں کیا گیا ہے. اگر پیٹ کے لیے سوچتے ہیں, وہ اپنی شہوات اور خواہشات کے لیے سوچتے ہیں تو ان وہ قابل مذمت نہیں ہیں. لیکن ایک انسان جس کو اللہ رب العالمین نے بڑے مقصد کے لیے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ اپنے پیٹ کا بندہ ہو کے رہ جائے اور صرف اس کی ساری تگ و دو, ساری کوشش, ساری محنت صرف دنیا جمع کرنے کے لیے سمٹ جائے تو وہ قابل مذمت بن جاتا ہے. اسی لیے اس مہینے میں آپ دیکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں رمضان کے تعلق سے احکامات ذکر کیے ہیں, وہیں آیتیں ختم ہونے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے کا ذکر کیا ہے, حلال کھانے کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورا مہینہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں, عبادت میں گزارنے کے بعد اگر ہمارے پیٹ میں حرام کمائی جا رہی ہے, حرام لقمہ جا رہا ہے, تو ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے, ساری دعائیں رائگاں چلی جاتی ہیں. اللہ کے رب العالمین کے سامنے ہمارا رونا, گڑگڑانا, اس کے سامنے جھکنا سب بے معنی رہ جاتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حلال کمائی کی والی آیت کا ذکر کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حلال کمائی کمانے کی، حلال روزی کھانے کی، طیب اور پاکیزہ روزی کھانے کی کوشش کرے، اور انسان ایک لقمہ حرام کا جب کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو۔ اسی موقع پر سعد بن ابی وقاص، یہ کون صحابی ہیں؟ 10 مبشرہ میں سے ہیں، 10 مبشرہ میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا کہ وہ بدن، وہ گوشت پوشت جو حرام کھا کر پلا بڑھا ہے، جہنم اس بدن کا، اس جسم کا زیادہ حقدار ہے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وہ شخص جو کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ریجیکٹ نہ کرے۔ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ ہم اپنی زندگی میں کبھی سوچتے ہیں، پہلی بات تو ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، دوسری بات اگر مانگتے بھی ہیں تو دعا کے جو آداب ہیں اس سے واقف نہیں ہوتے، دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا کے لیے خصوصی طور پر قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رب العالمین قریب ہے، اس سے مانگو۔ اللہ جو بندے اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات۔ اے سعد تم اپنی روزی پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ روزی پاکیزہ کر لو۔ قرآن میں اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیز کھانے کا حکم دیا ہے، ہماری کمائی حلال ہو اور جو ہم کھا رہے ہیں وہ پاکیزہ ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان حلال کماتا ہے لیکن جو کھا رہا ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بکرا حلال ہوتا ہے لیکن چوری کر کے لایا ہو انسان تو وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ خبیث بن جاتا ہے۔ ایک چیز حلال ہوتی ہے لیکن اس کے کمانے کا ذریعہ حرام کا ہو تو وہ چیز جو ہے خبیث بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ تم اپنے لقمے کو، اپنی کمائی کو حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کے بعد ہمیشہ دیکھا گیا کہ لوگ ان کا انتظار کرتے تھے کہ سعد اگر کسی کے خلاف بد دعا کر دی، ہاتھ اٹھا دیے تو سمجھ جاؤ کہ مصیبت اس پر آنے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا، کیوں؟ اس لیے کہ سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ایک لقمہ میں نے اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس سے پہلے یہ تحقیق کر لیا کہ یہ لقمہ کہاں سے آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ انسان اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا کہ وہ کہاں سے کمایا ہے، حلال سے یا حرام سے، اور انسان اگر اس طریقے سے کمانے لگے تو جہنم اس کی کمائی کا اور خود اس انسان کا زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے اس مہینے میں خصوصی طور پر دینی بھائیوں، جہاں ہم بہت ساری عبادتیں کریں وہیں حلال روزی کمانے کی، حلال روزی کمانے کی، پاکیزہ روزی کمانے کی کوشش کریں، اور حلال راستے سے اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے، اپنی بیوی کے پیٹ میں لقمہ ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ رب العالمین سے جب ہم کبھی دعا کریں تو ہماری دعا اس کی بارگاہ میں ریجیکٹ نہ ہو۔ ورنہ انسان دعا کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا، وہ کبھی نہیں غور کرتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، دعا کی قبولیت میں کون سی رکاوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا ہے۔ رب العالمین نے کہا ہے مجھے مانگو میں تمہیں دوں گا، ادعونی استجب لکم، تو نے مجھ سے مانگنے کے لیے کہا ہے، مولا میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوں، گڑگڑا رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہاں کمی ہے۔ رب العالمین کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہے، اس کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، پھر آخر کمی کہاں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری کمائی حرام کی ہے، ہمارا لقمہ حرام کا ہے، ہماری روزی حرام کی ہے، ہم خبیث چیز اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، اپنی اولاد کو حرام روزی کھلا رہے ہیں، اس لیے رب العالمین ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمیں اپنے پیٹ کی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے پیٹ کو کیسے کنٹرول رکھنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم جو ہے کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ اپنے گھر میں آتے تھے، پوچھتے تھے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ امہات المومنین کہتی تھی کہ نہیں اللہ کے نبی آج کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ کہتے تھے میں روزے سے ہوں۔
میں روزے سے ہوں. یہ نہیں کہ پیٹ بھرنے کے لیے آپ جاؤ کچھ بھی کہیں سے بھی حلال حرام لا کے ٹھوس لو، نہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے تو میں روزے سے ہوں. دوسری شہوت جس پر کنٹرول پانے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اللہ رب العالمین نصیب کرتا ہے، وہ شرمگاہ کی شہوت ہے. یہ انسان اگر اپنی شرمگاہ پہ، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا الفم والفرج، پیٹ اور شرمگاہ. ان دو چیزوں کے بارے میں انسان بے لگام ہو جائے تو جہنم میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. اپنے پیٹ کے بارے میں بے لگام ہو جائے، حرام روزی کمانے لگے، اور اپنی شرمگاہ کے بارے میں بے لگام ہو جائے، اپنے شہوات کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دے اور زناکاری اس کی زندگی میں آ جائے، بے حیائی اور بے شرمی آ جائے اس کی زندگی میں، تو اسے جہنم میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. جو نوجوان شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ جو ہے، اگر انسان شادی کر لیتا ہے تو اس کی نگاہ نیچی ہوتی ہے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور اگر وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ انسان کی شہوت کو توڑ دیتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کا پیٹ جتنا بھرا رہے گا، جتنا ہی زیادہ وہ طاقتور غذائیں کھائے گا، مرغ مسلم کھائے گا، اس کی شہوات بڑھیں گی اور اپنی شہوات کو پوری کرنے کے لیے انسان جائز اور ناجائز راستے ڈھونڈے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ رکھو. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اندر جو تبدیلی لاتا ہے، وہ ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن نے رمضان المبارک کے مہینے سے ہماری جو تربیت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خدا ترسی پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس پیدا ہوتا ہے، مراقبت. انسان روزہ ہوتا ہے، اس کا فریج بھرا ہوا ہے کھانے پینے سے، اکیلے میں ہے، روم میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھتا ہے. وضو کر رہا ہے، کلی کے لیے پانی ڈالا، چاہے تو آدھا پانی پیٹ کے اندر اتار لے، لیکن نہیں اتارتا ہے. آخر کون سی طاقت اس کو دیکھ رہی ہے؟ کون ہے جو اس کو اس سے روک رہا ہے؟ رب العالمین کی دیکھنے کا، اس کی مراقبت کا، اس کی نگرانی کا احساس ہی تو ہے. آخر یہ احساس سال کے 11 مہینے کہاں ہماری زندگیوں میں مچ جاتا ہے جب ہم کھلے طور پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. خصوصی طور پر دینی بھائیو یاد رکھیں، علماء کرام نے کہا ہے جب آپ تنہائی میں ہوں تو اس وقت اور زیادہ اللہ سے ڈریں، اس لیے کہ جب لوگوں کے سامنے آپ گناہ کرتے ہیں تو لوگ آپ کے گناہ پر گواہ رہتے ہیں، لیکن جب آپ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں تو رب العالمین آپ کا گواہ ہوتا ہے. وہی گواہ ہوگا، وہی منصف بھی ہوگا، وہی گواہ بھی ہوگا، وہی منصف ہوگا. تو تنہائی میں ہم نے گناہ کیا ہے. یہ روزہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی مراقبت اور نگرانی کا احساس پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو حکم دیا تھا اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. جہاں کہیں میں، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اکیلے میں ہو، تنہائی میں ہو، بازار میں ہو، دوستوں کے بیچ میں ہو، تمہارے پاس موبائل ہو، موبائل جیسا فتنہ تمہارے ہاتھ میں ہو، جہاں کہیں بھی جس حالت میں ہو رب العالمین سے ڈرو. تمہیں دیکھ رہا ہے، بھلے تمہارے اندر یہ احساس نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اس کی نگاہوں سے دور نہیں ہو. یہ احساس سلف صالحین کی زندگی کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. بعض دفعہ انسان سوچتا ہے ہم اتنے نیک کیسے بن سکتے ہیں. ابھی حال کے دنوں میں سعودی کے ایک مشہور عالم دین نے صحرا میں جا رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور وہاں پر دیکھا کہ ایک سوڈانی کالا کلوٹا لڑکا پھٹے پرانے کپڑے میں بکریاں چرا رہا ہے. ابھی کچھ دنوں پہ یوٹیوب پر آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، شیخ نے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے. وہ صحرا میں گزر رہے تھے، ایک کالا کلوٹا سوڈانی لڑکا بکری چرا رہا تھا. تو عالم دین نے سوچا کہ لاؤ اس بچے کا، اس لڑکے کا امتحان لیتا ہوں. اس کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا ایک بکری مجھے دے دو، پیسے لے لو.
کہا نہیں نہیں بکری میری نہیں ہے, 200 ریال لے لو, 400 ریال لے لو. بولا نہیں نہیں میں نہیں دے سکتا. 1000 ریال لے لو. کہا نہیں میں نہیں دے سکتا, بکری میری نہیں ہے. کہا کس کی بکری ہے؟ کہا بکری میرے مالک کی ہے, کفیل کی ہے. کہا کفیل ادھر کہاں ہے؟ تمہیں اتنا 1000 ریال دے رہا ہوں ایک بکری کا, کفیل آئے گا بول دینا کہ ایک بکری مر گئی, بھیڑیا کھا گیا, کچھ بھی کہہ دینا, بکری ایک دے دو. سوچیں ایک پھٹے پرانی حالت میں ہے, پیسے کی ضرورت ہے, بکریاں دھوپ میں چرا رہا ہے, وہاں وہ لڑکا جواب دیتا ہے اللہ یرانی, ٹھیک ہے تمہیں تو دے دوں گا بکری, لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا اس صحرا میں, اس دھوپ میں, اس تنہائی میں؟ بھلے میرا کفیل نہیں ہے, میرا مالک نہیں ہے, آفر بھی اچھا ہے, پیسے دے رہے ہو, لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ کے سامنے سے میں کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہمارے اندر سے اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے, اور اس فتنے نے, موبائل کے فتنے نے, رمضان کیا غیر رمضان کیا, اس ڈیوائس نے, اس فتنے نے جو ہے انسان کو بالکل تنہا اور یکا چھوڑ دیا ہے. بھیڑ میں بھی انسان اکیلا ہو گیا اس موبائل نے. نوجوانوں کو خصوصی طور پر کرپٹ بنا دیا ہے اس ڈیوائس نے, اس شیطان نے. دیکھیں کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی آلہ ہو, شریعت اس کے خلاف نہیں ہے, اس کا استعمال حلال یا حرام اس چیز کو بنا دیتی ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں یہ عہد کر لیں میرے نوجوان دوستوں خصوصی طور پر کہ اس ڈیوائس کا استعمال, اس آلے کا استعمال صرف ہم حلال کاموں کے لیے کریں گے. قرآن پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, علماء کی تقریریں سنیں گے, زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور اس مہینے میں رب العالمین جو ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, ہم اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں گے. دینی بھائیوں, یہ عہد جب تک ہم نہیں کریں گے, پلاننگ جب تک ہم نہیں کریں گے, یہ مہینہ آئے گا اور ہماری زندگیوں سے گزر کے چلا جائے گا, اور ہماری زندگی پہ کوئی اثر اس کا مرتب نہیں ہوگا. پلاننگ ہونی چاہیے, ہم ایسا کریں گے, اس مہینے میں ہمیں یہ کرنا ہے, صبح سے لے کر شام تک ہمارا شیڈیول کیا ہوگا, کتنی دیر ہم دکان میں رہیں گے, کتنی دیر ہم جاب پہ رہیں گے, کتنی دیر ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے. اگر ہم پہلے سے پلاننگ نہیں کریں گے تو یہ بابرکت مہینہ آئے گا ہماری زندگیوں میں اور عام مہینوں کی طرح گزر جائے گا, اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ مہینہ ہمارے اندر روحانی تبدیلی پیدا کرتا ہے. یہ روحانی تبدیلی ہی کا نتیجہ تو ہے کہ کتنے ایسے لوگ جو رمضان سے پہلے شعبان میں, رجب میں, جہنم میں, جن کا نام لسٹ میں شمار تھا, لیکن رمضان آتے آتے رب العالمین نے رمضان میں ان کو جہنم سے آزادی دے دی. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ تعالیٰ ہر رات بہت سارے اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے, آزاد کرتا ہے, اور یہ ہر رات کرتا ہے. کتنے ایسے خوش نصیب ہوں گے جو شعبان میں, رجب میں, اس مہینے میں جن کا نام جہنم میں لکھا ہوگا, جہنمیوں میں لکھا ہوگا, لیکن رب العالمین انہیں رمضان میں اپنے فضل سے, اپنی برکت سے, اپنی رحمت سے جہنم سے آزادی دے گا. یہ روحانی برکت ہی ہے, یہ جسمانی فائدہ بھی ہے. دینی بھائیوں, رمضان کا جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, عربی میں کہا جاتا ہے کہ پیٹ جو ہے بیماریوں کا گھر ہے, اور اس بیماری سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ پرہیز ہے. رب العالمین ایک مہینہ ہمیں یہ نصیب کرتا ہے, 15-16 گھنٹے ہم روزہ رہتے ہیں, بہت ساری بیماریوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں, بہت ساری بیماریوں سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں, چند لقمے, جس سے کہ اس کی پیٹھ درست رہے, پیٹھ کھڑی, بس یہ نہ ہو جھکنے نہ پائے, اتنا کھائے. اگر اتنے سے کام نہیں چلا پا رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 کھانا کھائے, 1/3 پانی پیے, اور 1/3 سانس کے لیے خالی رکھے. ہم سانس کے لیے بھی خالی نہیں رکھتے, پانی کے لیے بھی اپنے پیٹ کو خالی. خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا وزن بڑھ جاتا ہے. تعجب کی بات ہے, رمضان کے مہینے میں 15-16 گھنٹہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کا وزن کیسے بڑھ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ساری توجہ رمضان میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے, ساری توجہ کھانے پینے پہ لگ جاتی ہے. نہ عبادت, نہ ذکر, نہ تلاوت, نہ قیام اللیل, نہ کوئی اور چیز. پورے مہینے کا شیڈیول, کھانے کا مینو تیار ہو جاتا ہے,
عورتیں لگ گئی کچن میں صبح سے لے کر شام تک. یہ ہماری بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بجائے اس کے کہ اپنی عورتوں کو کچن سے تھوڑی سی آزادی دیں، ہم مزید ان کو کچن میں ڈھکیل دیتے ہیں. دوپہر کے بعد سے جو کچن میں گھستی ہیں اور شام تک اللہ کی بندیوں کو فرصت نہیں ملتی. یقیناً اگر یہ کام وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری میں ان کے حکم پر یہ کر رہی ہیں تو یقیناً وہ اجر پائیں گی. لیکن شوہروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پورا دن سوتے ہیں، پورا دن پڑے رہتے ہیں، سارے کام سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد ہمیں کام دھام نہیں کرنا ہے. اللہ کے بندوں، یہ زندگی مشقتوں والی زندگی ہے، جد و جہد والی زندگی ہے. اسی مہینے میں صحابہ کرام نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں. جنگ بدر اسی مہینے میں لڑی گئی، فتح مکہ اسی مہینے میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، انسان کو محنت کرنا چاہیے. روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا دن انسان سوئے. روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تمام کاموں سے فراغت حاصل کر لے. اگر یہ فراغت حاصل کرنا اللہ کی عبادت کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سستی کے لیے، کاہلی کے لیے اور کام چوری کے لیے اگر انسان نہیں کرتا ہے تو یہ مومنانہ شان نہیں ہے. مومن کو ہمیشہ جفاکش ہونا چاہیے، محنتی ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، حلال روزی کے لیے انسان کو محنت کرنا چاہیے. اس رمضان المبارک کے مہینے میں آپ اپنا شیڈول بنائیں، اپنی پلاننگ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں. دینی بھائیوں، ایک بات کا اور خیال رکھیں، رمضان کا مہینہ آتے آتے ہمارے اندر بحث و مباحثہ کا جذبہ جو ہے بڑھ جاتا ہے. بحث و مباحثہ کا جو شوق ہمارا ہے وہ اور پروان چڑھنے لگتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں، رمضان سے پہلے ہمارے اندر بہت سارے بحث و مباحثے کے موضوع آ جاتے ہیں. چاند کا موضوع آ جائے گا، تراویح کا موضوع آ جائے گا. ہمیشہ سے جو موضوع علماء کے درمیان رہا ہے، جس پہ ہزاروں صفحات لکھے گئے ہیں، ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کا انجام اور اس کا جو ہے راج مسئلہ بھی ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہر انسان علم ہو یا نہ ہو، سورہ فاتحہ برابر پڑھ پاتا ہو یا نہ پڑھ پاتا ہو، لیکن چاند کے موضوع کو لے کر بیٹھ جائے گا. پورے انٹرنیشنل لیول پر ایک ہی چاند کو فالو کرنا چاہیے یا ہر ملک کا الگ الگ، ہر جو ہے بر اعظم کا، ہر کانٹیننٹ کا الگ الگ چاند ہونا چاہیے؟ جس پہ علماء نے سر کھپایا ہے، محنتیں کی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے سیمینارز ہوئے ہیں، اگر وہ کسی انجام پر نہیں پہنچ پائے تو ہم اور آپ اس موضوع کو کیوں اپنے سامنے لاتے ہیں، کیوں اس پہ سر کھپاتے ہیں؟ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، بھلے وہ اس بات کے قائل ہوں کہ ہاں ایک چاند کو فالو کرنا چاہیے یا الگ الگ چاند کو فالو کرنا چاہیے ہر ملک کا، لیکن سب کا اتفاق ہے آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر جو چاند کی رویت ہے اسی کا اعتبار کریں، اختلاف نہ کریں. ہر آدمی اپنی مسجد کو لے کر، اپنے مدرسے کو لے کر، اپنے فرقے کو لے کر مسلمانوں کی اتحاد کی لاٹھی کو نہ چیرے. کتنے سعودی علماء ہیں جن سے پوچھا گیا سعودیوں نے کہ میں یہاں امریکہ میں رہ رہا ہوں، میں لندن میں رہ رہا ہوں، میں آسٹریلیا میں رہ رہا ہوں، میں سعودی کے چاند کو فالو کروں یا یہاں کے چاند کو فالو کروں؟ تمام علماء نے فتویٰ دیا آپ جہاں رہ رہے ہو وہاں کے چاند کو فالو کیجیے، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ رہیے، آپ اختلاف مت کیجیے، اپنے دو اینٹ کی مسجد الگ نہ کھڑی کیجیے، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا مت کیجیے، جہاں بھی رہیں اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہیں اور اس مسئلے پر زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں، جنگ و جدال نہ کریں. رب العالمین کی طرف سے آپ دیکھیں حدیث میں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے، اور جس کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے اس کو بحث و مباحثے میں الجھا دیتا ہے. عمل کم کرو، بحث زیادہ کرو، تنقید زیادہ کرو، ہر ایک کے پیچھے پڑے رہو، ہر ایک کی مذمت کرو اور عمل نہ کرو. عمل کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، تلاوت کرنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپس میں جو دشمنی اور عداوت ہے خاص طور سے اپنے رشتہ داروں میں، خونی رشتوں میں، اس مہینے میں اسے بھولنے کی کوشش کریں. اور ہم جب تک یہ مہینہ آ نہ جائے رب العالمین سے دعا کریں کہ رب العالمین یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین یہ مہینہ جو آنے والا ہے میرے رب تو یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا مہینہ ثابت ہو. الہ العالمین جو لوگ، جو بندے تجھے بھولے ہوئے ہیں، تجھ سے دور ہیں،
مسجدوں سے دور ہیں، حرام کمائی کما رہے ہیں، معصیت اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہیں، الہ العالمین یہ مہینہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی کا مہینہ ثابت ہو۔ الہ العالمین تو انہیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں اس مہینے میں ہماری گردنوں کو، تمام مومنین جو زندہ ہیں، جو مر چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دینا۔ میرے مولا ہمارے اندر جو بھی کمیاں پائی جاتی ہیں، جو بھی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، الہ العالمین تو ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں سچا و پکا نمازی بنا دے۔ الہ العالمین تو ہمیں توحید پر، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو لوگ بدعت کا، شرک کا شکار ہیں، الہ العالمین جو تجھے بھولے ہوئے ہیں، میرے مولا تو انہیں دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ایمان کو ان کے دلوں میں محبوب بنا دے، اور کفر، معصیت اور نافرمانی کے کاموں کو ان کی نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ میرے مولا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ جو صاحب اولاد ہیں الہ العالمین تو انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی مومن بھائی بندے وفات پا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین تو ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، میرے مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔